الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا اشرف المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم دوستو، یہ میری پہلی ویڈیو ہے یوٹیوب چینل کے لیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اس چینل پہ حق اور سچ کی آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، آپ کے امتی ہونے کا حق ادا کر سکوں۔ دوستو، یہ چینل بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ٹائم بھی نہیں ہے اتنا میرے پاس کہ میں سوشل میڈیا کو اتنا ٹائم دوں، لیکن جو چیزیں میں نے نوٹ کی، جیسا لوگوں کا میرے ساتھ واسطہ ہے، آنا جانا ہے، اور پھر سب سے بڑی ایک انڈیا کا چینل تھا کیا کہتا ہے اسلام۔ انہوں نے ایک پاکستانی ملحد کا وہ انٹرویو کر رہے تھے وہ لوگ، تو اس سے پوچھا گیا کہ تم ملحد کیوں بنے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے بڑے وظائف کیے، میں نے بڑے روزے رکھے، میں نے بڑی نمازیں پڑھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے میری کوئی دعا قبول نہیں کی، اس لیے میرا یقین ہی نہیں کہ اللہ بھی ہے۔ میں اس کی بات سن کے بڑا حیران ہوا کہ یہ سابقہ مسلمان ہے، موجودہ ملحد ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہ ایک بندہ 5 وقت نماز پڑھنے والا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اور اسلامی معاشرے میں رہنے والا، وہ ملحد کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اس نے وظائف بڑے پڑھے، اس نے نمازیں پڑھی، اس نے ذکر اذکار کیے، لیکن جو اس کی دکھ تکلیف تھی وہ دور نہیں ہوئی۔ اس کی صحت دیکھ کر تو نہیں لگتا تھا کہ اسے کوئی بیماری ہو، دراصل اس کی روح بیمار تھی۔ روح بیمار سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے حیثیت دی ہے 5 روپے خرچ کرنے کی، اور میرا جی چاہے کہ میں 15 روپے خرچ کروں اور میرے پاس 15 روپے نہ ہوں تو میں اللہ سے گلہ شکوہ کروں، تو اس کو روح بیمار کہتے ہیں۔ اور اس کی یہ روح بیمار کی کس نے؟ جب سوشل میڈیا کو غور سے دیکھا، یوٹیوب پر جا کر دیکھا، یہاں تو لائن لگی ہوئی ہے وظائف بتانے والوں کی۔ یہ آیت پڑھ لو 1 کروڑ ملیں گے، یہ آیت پڑھ لو 20 کروڑ ملیں گے، یہ آیت پڑھ لو، حتیٰ کہ 200 کروڑ تک کی آفر لگی ہوئی تھی یوٹیوب پہ۔ اب میں وہ ویڈیو سنتا جاؤں اور شرماتا جاؤں کہ ہمارے جو اہل علم لوگ ہیں وہ یہ لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، یہ دین بانٹ رہے ہیں، جبکہ ہمارا دین تو یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق کی بات کہے اور دوسروں کو حق کی دعوت دے اور صبر کرے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ قرآن جو کہ ہدایت کی کتاب تھی، جب ہم نے اس کو تمیز دھاگوں کی اور وظائفوں کی کتاب سمجھ لیا ہے تو پھر ہم پسپائی اور ذلت تو پھر ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ سب کو امیر کرنا ہے، نہ سب کو غریب رکھنا ہے، نہ وہ پوری دنیا کو امیر کرے گا نہ پوری دنیا کو غریب کرے گا۔ اس کا ایک نظام ہے، ازل سے چل رہا ہے، ابد تک چلے گا، جب تک انسان اس دنیا میں باقی ہے۔ قیامت جب آئے گی، اس کا وعدہ پورا ہوگا تو انسان اس کے حضور پیش کر دیا جائے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کر رہی ہیں۔ ایسے وظیفوں کا بتانا، ایسے وظائفوں کا بتانا، میں تو یہ کہوں گا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب اسلام کا تعلق کیوں نہیں ہے، میں پہلے وہ بات واضح کر دوں۔ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کے قلب پہ قرآن اترا ہے، اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ آیت پڑھو اتنے کروڑ مل جائیں گے؟
آپ کے اہل بیت کو نہیں پتہ تھا؟ صحابہ کرام کو نہیں پتہ تھا؟ انہوں نے یہ مشقتیں مصیبتیں برداشت کیوں کی؟ آج تو کسی کے سر میں درد ہو وہ بھی بھاگ کے جاتا پیر کے پاس کہ مجھے دم کر دو۔ ہم وہ قوم بن گئے ہیں کہ جو ہمیں کھا گئی ہے یہ تین چیزیں: میری بیوی، میرے بچے، میرا گھر، میری گاڑی۔ جس قوم کی سوچ اتنی مختصر ہو جائے وہ ترقی کہاں سے پائے گی؟ جبکہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے صبر کا، صبر کی تلقین کرتا ہے اور کہتا ہے رنج اور تکلیف میں نماز سے اور صبر سے مدد لیا کرو۔ یہ قرآن کریم میں ہے۔ تو جب ہمارے اندر سے صبر ختم ہو جائے گا تو پھر ہم ملحد بھی پیدا ہوں گے۔ جب ہمیں دین کی صحیح شناخت نہیں ملے گی تو پھر ہمارے اندر سے ملحد ہی پیدا ہوں گے۔ پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے پاس آنے والے کا قلب بدلتے تھے۔ وہ کہتے تھے اپنے دل سے دنیا نکالو۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے لوگوں کے دل سے دنیا نکالی ہے۔ آج کے جو پیر ہیں، آج کے جو مولوی ہیں، یہ لوگوں کے دلوں میں دنیا گھسیڑ رہے ہیں۔ یہ پڑھو اتنے کروڑ ملیں گے، یہ پڑھو اتنے لاکھ ملیں گے، یہ پڑھو گاڑی ملے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ہندو تو بھوکے مر جائیں، باقی جو دنیا میں ملحد لوگ ہیں وہ تو بھوکے مر جائیں، عیسائی تو بھوکے مر جائیں کہ ان کے پاس تو قرآن ہے نہیں، دولت بھی ان کے پاس سب سے زیادہ ہے۔ یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ لوگ کام کرتے ہیں، یہ لوگوں کے عقیدے خراب کرتے ہیں، یہ لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام سے دور کرتے ہیں۔ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اور میری کوشش ہوگی کہ آپ کو وظائف بھی بتاؤں تو صبر والے بتاؤں۔ آپ کی روح کو سکون ہونا چاہیے۔ آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، کسی کروڑ پتی کو دیکھ لیں، اگر وہ کروڑ پتی ہے تو اس رات کو اس کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود بھی نیند نہیں آتی۔ جو معاشرے میں کچھ خرابیاں نظر آ رہی ہیں ان پہ بات کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ سے تابن کی اپیل کرتا ہوں کہ ویڈیو کو شیئر بھی کیا کیجیے گا، پسند آئے اور لائک بھی کیا کیجیے اور دوستوں میں بھی ضرور پہنچانا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی موضوع پہ بڑے طریقے سے بات کریں گے کہ ہمیں کیسے مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر ہم قرآن پڑھیں تو اس کا پڑھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ احادیث مبارکہ کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی روشنی میں، کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب امت محمدیہ کو صبر اور نماز کی توفیق دے دے اللہ تبارک تعالیٰ۔ اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے منہ سے وہ بات نکلوائے جو حق ہو، جو حق نہ ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری زبان سے نہ نکلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا والا بنائے۔ السلام علیکم۔